السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ لوگوں کا ایگزام بہت ہی اچھا چل رہا ہوگا، چونکہ ابھی ایگزام کا وقت ہے اور سر پہ امتحان ہے تو تیاری بھی اس طریقے سے کرنی ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں آپ کے لیے ایک ٹرک لے کر کے آئے ہیں، جس ٹرک کے ذریعے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ سارے چیپٹر کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس چیپٹر سے کوئی بھی سوالات آ جائے تو اس کا آسانی سے جواب دے سکیں گے۔ اور چیپٹر سے سوالات بہت ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس چیپٹر کو یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کے لیے ٹرک جو ہے وہ میں نے 3 لین کی کہانی میں حصہ نثر میں جو 11 چیپٹر ہے وہ 11 چیپٹر کو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ نہ ہے 11 چیپٹر ہے۔ چیپٹر کو اگر آپ عنوان سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، انگریزی میں اسے چیپٹر بولتے ہیں اور اردو میں عنوان کہتے ہیں۔ تو 11 چیپٹر حصہ نثر میں ہیں اور 28 چیپٹر آپ کو حصہ شاعری سے ہے۔ تو ہم پہلے نثر کے حصہ کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ نثر کے تعلق سے ایگزام میں کوئی بھی سوالات آ جائے، اگر یہ کہانی آپ کو یاد رہے گا تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے پائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، کہانی کیا ہے؟ نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی، خواجہ بھی مٹی لائی، تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ دیکھیے کیا ہے کہ نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی، خواجہ بھی مٹی لائی، تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتائی، توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی اور آزادی کی خاطر بھولے بسرے گیت کی یاد شفیع نے دلائی۔ اگر یہ 3 لائن کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ ان 11 چیپٹر میں سے، حصہ نثر کے 11 چیپٹر میں سے اگر کوئی بھی سوالات آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جیسے کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ نذیر کی کہاوت فرحت نے سنائی، نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی۔ اب اگر ایگزام کے اندر یہ سوال آ جائے کہ نذیر کی کہانی کے تخلیق کار کون ہیں تو آپ کو یہ کہانی یاد رہے گا تو آپ آسانی کے ساتھ کہہ دیں گے کہ فرحت اللہ بیگ سرور، یہاں فرحت اور جو کہانی ہے اور اس کے تخلیق کار ہے اس کو میں نے انڈر لائن کر لیا ہے۔ اس کہانی کے اندر جتنے تخلیق کار ہیں وہ اور جو عنوان ہے اس کو میں نے انڈر لائن پہلے سے کر لیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور یاد کرنا بھی اور یاد رکھنا بھی۔ نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی، خواجہ بھی مٹی لائی، تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتائی، توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی، آزادی کے خاطر بھولے بسرے گیت کی یاد شفیع نے دلوائی۔ تو دوستو یہ کہانی کا جو ہم یاد کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی۔ اگر تو کس نے لکھا نذیر کی کہانی؟ یہ شامل نصاب درخشاں حصہ دوم میں نذیر کی کہانی کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ نذیر احمد کا خاکہ ہے، جس کے تخلیق کار کون ہیں؟
فرحت اللہ بیگ۔ تو کیا ہے، نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی، تو یاد رہے گا انشاءاللہ کہ فرحت اللہ بیگ سرور نے نذیر احمد کی کہانی جو خاکہ ہے شامل نصاب اس کو لکھا ہے۔ اور نذیر کی کہانی کہ وہ صنف کے ہے اعتبار سے کیا ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے، مضمون ہے، کیا ہے، تو یہ خاکہ ہے۔ نذیر کی کہانی فرحت نے سنائی، خواجہ بھی مٹی لائی، خواجہ بھی مٹی لائی۔ اگر یہ آپ کو یاد رہے گا جملہ، تو آپ کو اگر ایگزام کے اندر مٹی کا تیل یہ ایک مضمون ہے، وہ کس نے لکھا ہے، تو خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ یہاں خواجہ میں نے انڈر لائن کر دیا کہ تخلیق کر کس کے، مٹی کا تیل کے۔ تو خواجہ بھی مٹی لائی، تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی کہ جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ تو آپ کے شامل نصاب کتاب میں دیکھیں گے بعض پرانے لفظوں کی تحقیق، کیا ہے دوستو، بعض پرانے لفظوں کی تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی، تحقیق کر کے سلیمان ندوی نے بتائی۔ تو بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس نے لکھی ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے، سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ سلیمان ندوی کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو آپ یاد رکھیں گے 1884 عیسوی۔ کہاں پیدا ہوئے، تو نالندہ میں پیدا ہوئے۔ اور وفات کب ہوئی، تو کراچی میں ہوئی۔ کب ہوئی، 1953 میں۔ کہاں ہوئی، تو کراچی میں ہوئی۔ کس کی، سید سلیمان ندوی کی۔ تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے، جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ تو دوستو جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے آپ کے شامل نصاب کتاب میں انشائیہ ہجرت ہے۔ ہجرت کیا ہے، صنف کے اعتبار سے انشائیہ ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، ہجرت کیا ہے، صنف کے اعتبار سے ناول، افسانہ، خاکہ، مضمون، انشائیہ کیا ہے دوستو بتائیں۔ جمال پاشا کا، جمال پاشا، احمد جمال پاشا نے لکھا ہے ہجرت۔ وہ ہجرت کیا ہے، وہ ہجرت انشائیہ ہے۔ اس کو کس نے لکھا، تو احمد جمال پاشا نے لکھا ہے۔ جب احمد جمال پاشا کی بات آئی ہے تو کچھ آپ کو اور بتلاتا چلوں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی، تو 1929 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی، الہ آباد میں ہوئی۔ اور انتقال کب ہوئی دوستو، آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیں کب ہوئی، 1987 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی احمد جمال پاشا کی وفات، کہاں ہوئی، تو سیوان میں ہوئی، بہار میں۔ پیدائش ہوئی یو پی الہ آباد میں، اور وفات کہاں ہوئی، 1987 میں، سیوان بہار میں۔ اب آگے ہے جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے، تو باغ باغ سے آپ یاد رکھیں گے باغ و بہار۔ تو باغ و بہار کس نے لکھی، من کو میں نے یہاں انڈر لائن کیا ہے، من کو کیا کیا ہے، انڈر لائن کیا ہے۔ تو من سے یہاں مراد لیں گے آپ میر امن دہلوی۔ کیا ہے دوستو، میر امن دہلوی۔ تو میر امن دہلوی کو یاد رکھیں گے، کہیں گے جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ تو من باغ باغ، من سے میر امن دہلوی، اور باغ باغ سے باغ و بہار یاد رکھیں گے۔ اور باغ و بہار صنف کے اعتبار سے کیا ہے دوستو، تو باغ و بہار صنف کے اعتبار سے داستان ہے۔ اس کو کس نے لکھا ہے، میر امن دہلوی نے۔ جب میر امن دہلوی کی بات آئی ہے تو آپ کو بتلاتا چلوں کہ میر امن دہلوی کی پیدائش کب ہوئی، تو میر امن دہلوی کی پیدائش 1732 عیسوی میں دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی دوستو، 1732 عیسوی میں دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی، 1732 عیسوی کب ہوئی تھی دوستو، 1732 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی،
تو دہلی میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی دوستو؟ دہلی میں ہوئی تھی. کس کی پیدائش؟ میر امن دہلوی کی پیدائش. اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو یاد رکھیں گے میر امن دہلوی کی وفات ہوئی تھی 1808 کو. کہاں ہوئی تھی؟ کلکتہ کے اندر. کہاں ہوئی تھی؟ کلکتہ کے اندر. یہ فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم سے یہ ان کا تعلق ہے. انہوں نے وہیں ترجمہ کیے تھے باغ و بہار کا. دوستو تو اب آگے چلتے ہیں. کیا ہے؟ جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے. کیا ہے؟ جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے. جمال ہجرت کا من تاکہ باغ باغ ہو جائے. تو من سے مراد کیا رکھیں گے؟ من سے مراد یہاں رکھیں گے میر امن دہلوی. باغ باغ سے باغ و بہار. یاد رہے گا. اب آگے چلتے. انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتلائی. کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتلائی. یہاں لکھا ہے. تو انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ یہ صنف کے اعتبار سے انشائیہ کیا ہے؟ بہت ہی کنفیوز کر دینے والا کوسچن ہے کہ انشائیہ کیا ہے. عام طور پہ لوگوں کا ذہن چلا جائے گا، کہہ دے گا انشائیہ ہے. لیکن نہیں، یہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ ایک مضمون ہے. صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضمون ہے. انشائیہ کیا ہے؟ مضمون ہے. یہ کس نے لکھی؟ وزیر آغا نے. تو انشائیہ کیا ہے؟ یہ مضمون ہے شامل نصاب حصہ نثر میں. تو اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. انڈر لائن کیا ہے. اس کو تخلیق کار کون ہے؟ وزیر آغا ہے. وزیر آغا ہے. جب وزیر آغا کی بات آئی ہے تو آپ کو میں بتلاتا چلوں کہ وزیر آغا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پاکستان میں سرگودھا کے اندر ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی دوستو؟ سرگودھا کے اندر ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 1922 کو وزیر آغا کی پیدائش سرگودھا پاکستان میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ پاکستان کے اندر. چلیے آگے چلتے ہیں. انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتائی. اور یہ کیا ہے صنف کے اعتبار سے؟ بتائیں جلدی سے. کیا ہے؟ صنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے. ایسا ہم کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو. انشائیہ دیکھ کر کے انشائیہ میں ٹک نہیں مارنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ مضمون ہے. انشائیہ کیا ہے؟ مضمون ہے. یاد رکھنا. چلیے آگے چلتے ہیں. توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی. توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی. تو توبہ سے یاد رکھیں گے توبہ ٹیک سنگھ. کیا رکھیں گے؟ توبہ ٹیک سنگھ. اور توبہ ٹیک سنگھ جو یاد رکھیں گے تو اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو. کیا ہے دوستو؟ سعادت حسن منٹو. سعادت حسن منٹو کے تخلیق کار کون ہیں؟ توبہ ٹیک سنگھ کے تخلیق کار کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو. جب سعادت حسن منٹو کی بات آئی ہے تو اس کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پنجاب کے اندر ہوئی تھی. سعادت حسن منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پنجاب کے اندر ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ تو 1912 کو. کب ہوئی تھی؟ 1912 کو سعادت حسن منٹو کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس نے آپ کے شامل نصاب کتاب میں کون سا افسانہ اس کا ہے؟ تو توبہ ٹیک سنگھ. تو وہاں ہمیں نے توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی. تو سعادت حسن منٹو کا یہ توبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ افسانہ ہے. سعادت حسن منٹو کا ہے. پرامس کر کے بانو نے. پرامس کیا ہے؟ یہ بھی ناول ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے، داستان ہے، خاکہ ہے. کیا ہے؟ پرامس جو ہے یہ افسانہ ہے دوستو. کیا ہے؟ افسانہ ہے. اس کے تخلیق کار کون ہے؟ جیلانی بانو ہے. کیا ہے؟ جیلانی بانو. اور جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1936 بدایوں میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی دوستو؟ بدایوں کے اندر 1936
1936 میں ہوئی تھی۔ بانو جیلانی بانو نے کون سا افسانہ آپ کے شامل نصاب کتاب میں لکھی ہے؟ پرامس۔ ابراہیم سقہ سے رزق پائی، بانو نے ابراہیم سقہ سے رزق پائی۔ دیکھیے میں نے انڈر لائن کرنا بھولا تھا، یہ کیا ہے؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم سقہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا افسانہ ہے دوستو۔ کیا ہے یہ؟ بھی کیا ہے؟ افسانہ ہے ایک طرح کا۔ سقہ، ابراہیم سقہ یہ افسانہ ہے۔ اس کے تخلیق کار کون ہے؟ رزق۔ ابراہیم بانو نے ابراہیم سے رزق پائی۔ تو رزق جب یاد رہے گا تو سلام بن رزاق کو یاد رکھنا۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزاق دیتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزاق دیتا ہے۔ اس لیے رزاق کسی انسان کا نام رکھے تو اس سے پہلے چاہیے کہ عبدل بڑھا دے، عبد الرزاق۔ یہاں سلام بن رزاق، رزق سے مراد کیا ہے؟ سلام بن رزاق۔ سلام بن رزاق نے کون سا افسانہ لکھا ہے؟ ابراہیم سقہ۔ کون سا افسانہ لکھا ہے؟ ابراہیم سقہ۔ سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ تو 1941 کو مہاراشٹر میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ 1941 کو مہاراشٹر میں ہوئی تھی۔ اور اس کی وفات اس کی ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اس لیے کسی کتاب میں آپ کو اس کی تاریخ وفات نہیں ہوگی۔ ابھی وہ کہاں مقیم ہے؟ ممبئی میں ہے۔ اور آگے چلیے۔ آزادی کی خاطر بھولے بسرے گیت کی یاد شفیع نے دلوائی۔ کیا ہے دوستو؟ شفیع نے دلوائی۔ آزادی کی خاطر، تو آزادی سے مراد مولانا ابوالکلام آزاد کو آپ یاد رکھیں گے۔ کیا یاد رکھیں گے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد رکھیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آزادی کی خاطر، تو خاطر سے مراد یہاں غبار خاطر ہے۔ کیا ہے دوستو؟ غبار خاطر کس نے لکھی؟ تو آزادی کی خاطر، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر لکھے۔ غبار خاطر کیا ہے صنف کے اعتبار سے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ غبار خاطر افسانہ ہے، داستان ہے، انشائیہ ہے، مضمون ہے، خاکہ ہے، خط ہے، کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ غبار خاطر کس نے لکھی؟ آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اب بھولے بسرے گیت، اس میں ایک ہے بھولے بسرے گیت کی یاد شفیع نے دلوائی۔ اب ایک سوال تھوڑا یہاں کنفیوز کرنے والا ہے، وہ یہ کہ بھولے بسرے گیت صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ اب بتائیے تو آپ لوگ، صنف کے اعتبار سے بھولے بسرے گیت کیا ہے؟ گیت ہے؟ نظم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کا حصہ نثر کا ایک عنوان ہے، ایک چیپٹر ہے۔ تو وہ چیپٹر بھولے بسرے گیت، یہ کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے جس کو شفیع جاوید نے لکھا ہے۔ کیا ہے؟ شفیع جاوید نے لکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ اور کہانی کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو دو یاد ہو جائے۔ نذیر کی کہانی فرات نے سنائی، خواجہ بھی مٹی لائی، تحقیق کر کے سلیمان نے بتائی کہ جمال ہجرت کا من باغ باغ ہو جائے۔ انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا نے بتائی۔ توبہ سعادت پرامس کر کے بانو نے ابراہیم سے رزق پائی۔ آزادی کی خاطر بھولے بسرے گیت کی یاد شفیع نے دلائی۔ تو یہ ٹرک آپ کے سامنے ہے، اسے آپ کاپی میں لکھ لیجئے گا، ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ مار کر کے رکھ لیجئے گا، پھر کاپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا، ایک دم بالکل ذہن میں بیٹھا لیجئے گا، تاکہ حصہ نثر سے
اس طریقے کا کوئی سوال آ جائے تو وہ آپ سے بچ کر کے نہ جائے. اور اگلے ویڈیو میں، یہ ویڈیو کچھ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اگلا جو ہے آپ کو حصہ شاعری سے جو ٹرک ہے وہ ٹرک اگلا ویڈیو میں ہم پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور جو بھی سوالات آ جائے اس سے وہ بچ کر کے نہیں جانی چاہیے. آپ کا ایگزام چل رہا ہے، امید ہے کہ ایگزام میں اچھا نمبر لائیں گے آپ لوگ.